یاد رکھیں ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، غریب نواز سے بھی سینئر ہے، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتہ ہے؟ جب محمود غزنوی نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور ناکام ہو کر واپس گیا تو شیخ کے پاس جا کر محمود نے کہا تھا غزنوی نے کہ شیخ میں کئی مرتبہ جو ہے شکست کھایا ہوں، ایک کام کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ میں جا رہا ہوں تو جیت جاؤں۔ شیخ نے اس وقت اپنا جبہ دیا تھا، کہا بیٹے جس وقت گھمسان کا رن پڑے تو دعا کرنا میرے جبے کو لے کر کے، اللہ تیری دعا قبول کرے۔ اور ایسے ہوا جب گھمسان کا رن پڑا تو اس نے دعا کی اور ملک فتح ہو گیا۔ لیکن اس جبے کے بارے میں جب یہ بات پتہ چلی کہ جنگ جیتنے کی دعا کی گئی، دیکھو ہمارے بزرگوں کی فکر دیکھو، جب جنگ جیتنے کی دعا کی گئی تو بزرگ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ محمود تو نے میرے جبے کی جو قدر کرنی تھی وہ قدر نہیں کی، لے کے بڑی چیز بہت چھوٹی چیز تو نے مانگی۔ تو محمود غزنوی نے کہا تھا یہی تو کہا تھا کہ جنگ جیت جاؤں۔ فرمایا نادان، اگر جنگ جیتنے کی بجائے تو دل جیتنے کی دعا کرتا تو بات بڑی ہوتی۔ کاش تو دعا کرتا کہ کافر ملک کے لوگ اس جبے کے صدقے مسلمان ہو جائیں، انہیں ایمان کی دولت مل جائے تو یہ بڑی بات ہوتی اور یہ ہو جاتا، کیونکہ دعا جب یہ قبول ہوئی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ اتنے بڑے بزرگ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہے کہ جبہ سامنے رکھ کر دعا کریں تو دعا فوراً قبول ہو، جب جبے کا یہ حال ہے تو اس بزرگ کا کیا حال ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن سنو، ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے علم داں تھے، علم والے تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ کسی طرح سے یہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے معتقد ہو گئے، اعتقاد پیدا ہو گیا۔ حالانکہ جلدی دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے دل میں، دیندار لوگوں کے لیے اعتقاد مشکل سے پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اعتقاد پیدا ہو گیا۔ شیخ ابو الحسن تھے ہی ایسے، ایک دن سوچا کہ چلو حضرت کے گھر جا کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ گئے اور دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ ابو علی سینا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ تو کہا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنا ہے۔ اندر سے آواز آئی وہ مکار شیخ اور حضرت کب سے ہو گئے، اور مکار، اس مکار سے ملنے؟ کیا پاگل پرے تم لوگوں کبھی اس مکار کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جس کی بیوی یہ بات کرتی اس کے بارے میں کیا وہ واقعی اللہ والا ہوگا؟ ارے بیوی زیادہ جانتی انسان کو، اس طرح کی بات؟ تو پھر ابھی یہ سوچ رہے تھے اور عقیدتوں کا شیش محل چکنا چور ہونے کے قریب تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی ابو علی سینا ادھر آؤ۔ وہ حضرت کا مرید تھا، اس نے کہا اس عورت کی نہ سنو، حضرت لکڑیاں لینے کے لیے جنگل گئے ہیں، انتظار کرو۔ جب انتظار کرنے لگا تو آج شیخ ابو الحسن خرقانی جو روزانہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے لاتے تھے، آج وہ اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہیں اور لکڑیوں کا گٹھا شیر پر ہے، ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں تو حال یہ، بازار میں بھی تم ہی جاؤ، بچوں کو اسکول پہنچانے بھی تم ہی جاؤ، ٹیوشن پہنچانے بھی تم ہی جاؤ، مدرسہ پہنچانے بھی تم ہی جاؤ، سب تم ہی کرو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ حال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بیوی کے لیے لکڑیاں تک لائی، بازار میں جانے کی فرصت ہمیں نہیں۔ یہی ہے نا، جس قوم نے عورت کو عزت کے تحفظ کے لیے مسجد جانے سے روک دیا، اگر اس قوم کی عورتیں بے پردہ بازار جائیں تو انجام کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے، رونے کو مزدور نہیں ہے، جو تباہی مچ رہی ہے وہ سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ مسلمانوں سوچو، جس مذہب نے عورت کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے بس سب سے بہترین جگہ مسجد جانے سے روک دیا، سب سے بدترین جگہ بازار ہے، بازار بے پردہ گھر کی عورتوں کو ہم نے بھیج دیا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کا ناجائز و حرام ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ جائے تو جائے، لیکن پردے کی پابندی بھی تو ہو۔ اکیلے بھیج دیا بے پردہ، قیامت ہے، قیامت، طوفان ہے، تباہی ہے، بربادی ہے،
خدا کے لیے اس سے بچو. صرف نماز روزے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, یہ چیزیں بھی اسلام کی تعلیم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت لکڑیوں کا کٹا شیر پہ رکھ کے اور سانپ کو چابک بنا کر لا رہے. اب ابو علی سینا نے دیکھا تو سارا وہ غبار جو ایک جملے سے دماغ میں چڑھا تھا سب چھٹ گیا. اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو یہ شان کہاں ہوتی. آگے بڑھے کہا حضور ایک عرضی ہے. ملنے آیا تھا, عقیدتوں کا شیش محل چکنا چور ہونے کے قریب تھا. کسی نے سہارا دیا, یہاں کھڑا ہو گیا اور یہ منظر دیکھ کر سب غبار چھٹ گیا. پہلی عرضی یہ ہے ہماری جگہ کوئی اور جاتا پتہ نہیں انجام کیا ہوتا. ایک کام کرے, آپ کی بیوی بڑی بدتمیز ہے, آپ اس کو طلاق دے دیں, اس کو طلاق دے دیں ورنہ نقصان ہوگا. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا میری بیوی کے لیے ایسے جملے نہ کہو, میری بیوی کے لیے ایسے جملے. کہا کیوں؟ فرمایا یہ جو منزل دیکھ رہے ہو نا شیر پہ بیٹھنے کی اور سانپ کو چابک بنانے کی, یہ نفلی عبادتوں سے نصیب نہیں ہوئی, یہ اس کی بدتمیزی پہ صبر کرنے کی برکت سے یہ صبر کی برکت سے نصیب ہوئی ہے. تو کچھ صبر اپنے اندر بھی پیدا. اگر وہ بات سنا دینا سن لیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیوی منہ چلا رہی تھی تو کہا رک, تجھے فاروق اعظم کا چابک درست کرے گا. فاروق اعظم کے گھر آئے تو کیا دیکھا, ان کی بیوی ان کو بات سنا رہی. یہ تو بغیر مقدمہ پیش کیے ہوئے چلے گئے. فاروق اعظم نکلے, کہا ادھر آؤ ادھر آؤ, کیوں آئے تھے؟ کچھ بتائے نہیں. کہا نہیں حضرت مسئلہ تو حل ہو گیا. کہا کیا مسئلہ؟ بغیر بتائے حل ہو گیا. کہا کہ بیوی میری منہ چلا رہی تھی اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس, تم فاروق اعظم کے پاس شکایت کرنے جا رہا ہوں, وہ تجھے درست کریں گی. لیکن آیا تو یہاں تو آپ کی بیوی بھی آپ کو ڈانٹ رہی ہے, منہ چلا رہی. پھر میں نے تو سوچا کہ میری بیوی تو اس سے کم ہے. فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے, جیسے تیرے پاس دل ہے ویسے اس کے پاس بھی تو دل ہے نا. تیرا دل کبھی کسی کو سنانے کو کہتا ہے, اس کا دل بھی تو کسی کو سنانے کے لیے کہتا ہے. کبھی سنو کبھی سناؤ, یہ دو پہیے ہیں زندگی کے جسے میاں بیوی کہتے ہیں. دونوں پہیے ساتھ ساتھ. اور پھر کتنا مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا, کہ یہ رشتہ جنت میں جوڑا گیا ہے. سارے رشتے دنیا میں آ کے بنے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ تو جنت میں بنا. اور یاد رکھنا جب کوئی رشتے نہ ہوں گے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ وہاں جوڑا جائے گا. نکاح وہاں بھی ہوگا جسے جنت کہتے ہیں, نکاح وہاں بھی ہوگا. اس لیے اس رشتے کی قدر, بڑا مقدس رشتہ ہے یہ. بغیر نکاح والا ایک رکعت پڑھے تو ایک ہی کا ثواب, نکاح کے بعد پڑھتا ہے تو 70 رکعت. نکاح سے پہلے غسل کرو تو ایک قطرے پر ایک نیکی, نکاح کے بعد غسل کرو تو غسل کے ایک قطرے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے. یہ ہے اپنے مذہب میں نکاح کی تعلیم, یہ ہے میاں بیوی کا تعلق.